امام سجاد اور جناب زینب کو دیکھیے کہ جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام، وہ امام جس کی آج شہادت ہے، وہ کس طرح سے واقعہ کربلا کے بعد بات کو بیان کر رہے ہیں۔ امام سجاد کسی بھی بات کا ذکر نہیں کر رہے، امام سجاد کا جو پوری کی پوری تاکید ہے، جو پورا اصرار ہے، جو پوری طاقت لگا رہے ہیں مولا امام سجاد، ایمفیسائز کر رہے ہیں، وہ صرف ایک بات پر ہے کہ دیکھو ہم کون ہیں، خانوادہ رسالت سے ہیں، ہم کون ہیں، ہم اہل بیت سے ہیں، یہاں پر رک جائیے۔ اگر آپ کو وہ تمام خطبے آپ کے ذہن میں ہیں اور واقعہ آپ کے سامنے ہے امام سجاد کا، جناب زینب کا، کہ مسلسل یہ کہا ہم رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم رسول خدا کے بیٹے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، تو مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، اگر میں ایک اجنبی جگہ پر جاؤں، انجانی، پہلی دفعہ داخل ہوا ہوں اور آپ کو ایک لفظ کا معنی ہی نہیں پتا، آپ ایک چیز جانتے ہی نہیں اور آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا، آپ نے کہا اب ہم مولویوں والی مثال دوں میں ذرا، جو ہم اپنے طالب علم لوگ قم اور نجف میں سیکھتے ہیں۔ آپ نے قبلہ میں نے وضو کیا تھا، اب شک ہو رہا ہے، آپ کے پاس استصحاب ہے اور یہ کہہ کے چلا جاؤں، آپ ہکا بکا کھڑے رہیں گے، یہ مولانا نے کیا لفظ یوز کیا موٹا سا اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے، آپ کے پاس استصحاب ہے، میں وضو کی بات کروں، یہ ایک لفظ کہا تھا میں دوبارہ پڑھ بھی نہیں سکتا، مولانا کہہ کے چلے گئے، یہ عقل مندی ہوگی؟ اگر میں ایک انجانا لفظ آپ کے سامنے استعمال کروں جس کی آپ کے سامنے امپورٹنس نہ ہو، ایک مٹی پڑی تھی امام باڑے میں، ٹھیکری نہیں، مٹی گرد کی صورت میں، آپ کھڑے ہو گئے، میں کو فوراً ہٹیے، تربت ہے، ارے آپ نے کہا مولانا پہلے یہ کی، یہاں کیا آپ نے اٹھایا، چوما، احترام کیا، غلطی سے پیر لگ گیا، آپ کا ہے میرا کسی کا بھی خدا نہ خواستہ۔ تربت کا مطلب ہوتا ہے عربی میں مٹی، تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں مٹی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں مٹی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تربت ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں تربت ہے، اور آپ تربت سمجھ کے چڑھے، لیکن جب میں کہتا ہوں یہ تربت ہے تو آپ فوراً اچھل کے پیچھے ہٹتے ہیں، اچھا سجدہ کربلا کی چومتے اوپر رکھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تربت عربی کا لفظ ایک الگ معنی میں ہے، تربت کا مطلب امام باڑے کی حدود میں، تربت کا مطلب مسجد کی حدود میں، قبر سید الشہداء سے تعلق رکھنے والی مٹی، ذریعے سید الشہداء سے تعلق رکھنے والی مٹی، کربلا میں وہ جو اطراف ہیں کہ کتنے زرہ تک کا فاصلہ، وہ مٹی، جب اس معنی میں استعمال کرتا ہوں تب آپ کے لیے واضح ہوتا ہے، دیکھ آپ بھی نہیں مٹی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں مٹی ہے، لیکن جب میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں اور اگر تربت کا لفظ، اس کا معنی، اس کی حدود، اس کا سرکمفرنس، ڈایامیٹر، اس کی حدود آپ کو پتا ہی نہ ہو، آپ کے مولانا یہ عربی کا لفظ آپ نے جو پڑھا مجھے نہیں پتا، اور آپ وہاں کھڑے رہیں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایسا لفظ بتانا ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ کا جہل اور آپ کی لا علمی برطرف ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو یہ جو امام سجاد فرما رہے ہیں ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، تو کوئی کھڑا ہو کے کہہ کیوں نہیں رہا کہ سب کسی نہ کسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں، تم کس گھر کی بات کر رہے ہو؟ یعنی امام سجاد کو علم ہے کہ میرا نانا، میرا دادا، میرا بابا اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو مسلمانوں کے لیے بالکل واضح ہے، اور میں اسی اہل بیت کا ذکر کروں گا کہ جس کے ذریعے ہماری حیثیت، ہماری منزلت ان کے سامنے واضح ہو جائے، ورنہ آج آپ امام سجاد کے خطبوں کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ قاتل کو پتا تھا کس کو قتل کر رہا ہے، ظلم کرنے والا جانتا تھا۔ بھائی کوئی نہ کوئی، ہر شخص کسی نہ کسی گھر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کا باپ دادا ہوتا ہے۔ سجاد بھی یہ کہہ رہے تھے، حسین بھی یہ کہہ رہے تھے ہم اہل بیت ہیں، تو اس کا مطلب ہے لفظ اہل بیت اپنے اندر وہ گہرائی، وہ عمق، وہ ڈیپتھ لیے ہوئے تھا کہ جو جڑتی تھی جا کر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا انی تارک فیکم الثقلین۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا امام سجاد نے صرف ایک کام کیا کہ دیکھو محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، کیونکہ ہم کو تم نے قتل کیا، رسالت کو قتل کیا، ہم کو تم نے قتل کیا، رسول خدا کو قتل کیا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان سے محبت کرو، رسول کو رسالت کا اجر دو گے، ہماری محبت رسول کی رسالت کے اجر کے برابر ہے۔ کربلا کو سمجھیے امام سجاد سے۔ قصہ مختصر کروں، یہ امام سجاد کسی واقعے کی طرف بات کیوں نہیں کر رہے؟ جو آج کے ممبر سے باتیں کہی جاتی ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور وہ سب جو نہ جانے کہاں کہاں سے نکال کر لاتے ہیں، مجھے نہیں پتا، تو وہ باتیں امام سجاد کی حدیث میں کیوں نہیں مل رہی؟ وہ باتیں جناب زینب کے خطبوں میں کیوں نہیں مل رہی؟ ان باتوں کی طرف امام سجاد، عام مسلمانوں کے زاویے سے بات کر رہا ہوں، امام سجاد آخری گواہ ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمر میں بلوغت کے سن میں واقع کربلا کو دیکھا،
مسلمانوں کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ، اہم ترین شخصیت امام سجاد ہیں۔ اگر امام سجاد کسی بھی بات کی طرف اشارہ کرتے تو عام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوتا۔ یہ امام سجاد کربلا کے واقعے کو پیاس، ظلم، جبر، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو کچلنا، اہل بیت کے حق کو پامال کرنا، اہل بیت نبی کے ساتھ یہ کام کرنا، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ امام سجاد یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ انا ابن زمزم ومن انا ابن صفا انا ابن حجر انا ابن الرکن والمقام انا ابن من صلی علیہ ملائکۃ السما، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں منہ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں رکن و مقام کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو آسمانوں میں لے جایا گیا، جس کے پیچھے ملائکہ نے، جس پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں، جن کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پر لے کر جایا گیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں بتاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جنگ کربلا رسول کے خون کے ساتھ جنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سید الشہداء کی قربانی عظمت پنجتن کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت کربلا، سید الشہداء کی قربانی انی تارک فیکم الثقلین کو زندگی دینے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی آیت کو قرآن سے نکال کر مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے کرنے کے لیے ہے۔ دیکھو کربلا کا واقعہ تعالوا ندعو ابنانا و ابناءکم کے لیے ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ کربلا کے واقعے کو اگر سمجھنا ہے تو حسین ابن علی کی بہن کے ذریعے سمجھیے، کربلا کے واقعے کو اگر سمجھنا ہے امام سجاد کے ذریعے سمجھیے، چھٹے اور پانچویں امام کے ذریعے سمجھیے۔ کسی کو حق نہیں ہے کربلا کے اندر دخالت دینے کا۔ کس کو حق ہے ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے میں دخالت دینے کا؟ کس کو حق ہے آدم کے واقعے میں دخل دینے کا؟ کس کو حق ہے جناب مریم کے واقعے میں دخالت دینے کا؟ پروردگار پر اعتراض کرے، پروردگار مریم کی عزت اور آبرو چلی جاتی، تو نے بڑا خطرناک کام کیا، پروردگار آئندہ ذرا خیال رکھیو، اب ایسا کٹھن امتحان مت لیجو۔ پروردگار کیا کریں، غلط کام تھا بڑا، لیکن تو پروردگار ہے، کیا کریں، اب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امتحان جو لیا، 10 برس کی محنت ضائع ہو رہی تھی مریم کی۔ یہ وہ خاتون تھی، یہ وہ لڑکی تھی جو جوانی کی عمر سے بیت المقدس میں جا کر عبادت کر رہی تھی۔ قرآن کی آیت پڑھیے، لیکن پروردگار نے جب برباد کرنے پر آتا ہے تو ڈرتا نہیں ہے، اور جب آباد کرنے پر آتا ہے تو ڈرتا نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم کی مشیت ہے، قرآن کے ذریعے سمجھیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سید الشہداء۔ اور پہلا جملہ جو حضرت حجت روایت کے مطابق ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والوں میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا۔ کربلا کو حدیثوں کے ذریعے سمجھیے سرکار، کربلا کو زیارتوں کے ذریعے سمجھیے۔